بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 19۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، ایک چیز کا دوسری چیز سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے، تو بعض اغراض بلاغی ہیں، کچھ فائدے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے تقریباً 5 ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، باقی جو 3 رہتے ہیں وہ انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ چھٹا جو تشبیہ کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ کی مدح کی جاتی ہے، اس کی طرف رغبت دکھانے کے لیے یا اس کی تعظیم کے لیے۔ یعنی کبھی کبھار انسان ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کی مدح کرے، یا تو یہ سمجھائے کہ یعنی میں اس کی طرف رغبت رکھتا ہوں، یہ چیز مرغوب ہے، اور مخاطب کو بھی سمجھائے کہ آپ بھی مثلا اس کی طرف رغبت رکھیں اور آپ کے لیے بھی یہ چیز جو ہے مرغوب ہے۔ اور یا کبھی کبھار اس لیے ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دے کر اس کی مدح کی جاتی ہے تاکہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی جو تعظیم ہے وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے مولا علی علیہ السلام کی سے متعلق۔ مولا سے فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا میرے ساتھ وہ منزلت ہے، وہ مقام ہے کہ جو ہارون کا موسیٰ کے ہاں تھا۔ اب یہ تشبیہ دے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سمجھایا کہ میں علی کی طرف رغبت رکھتا ہوں، علی میرے لیے مرغوب ہے، علی میرے لیے قابل قدر شخصیت ہے، اور امت کو بھی سمجھایا کہ امت بھی علی کی طرف رغبت رکھے۔ اس انداز سے علی کی مدح کی گئی۔ اور کبھی کبھار مثلا ہم ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، کیوں؟ تعظیم کے پیش نظر، ان کی جو تعظیم ہے وہ سمجھانے کے لیے، خود بھی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تشبیہ دے کر، اور لوگوں کو بھی یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جو درود ابراہیمی ہے نا، اس میں یہی چیز بالکل واضح ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب محمد و آل محمد کی مثال ابراہیم اور آل ابراہیم سے کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں محمد و آل محمد کے لیے تعظیم اجاگر کیا جائے کہ محمد و آل محمد عام ہستیاں نہیں ہیں۔ البتہ ضروری نہیں ہے جہاں پر مثلا رغبت ہو وہاں پر تعظیم نہیں ہوگا، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان دونوں مثالوں میں تعظیم اور رغبت دونوں بھی ہیں۔ یہ جو 2 مثالیں میں نے دی، ان 2 مثالوں کو آپ یہاں پر یعنی دونوں کے لیے مثال قرار دے سکتے ہیں۔ 8واں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ کی مذمت مقصود ہوتی ہے، تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ کی مذمت کی جاتی ہے، یا تو اس سے نفرت کرتے ہوئے اور یا اس کو حقیر سمجھتی ہوئی۔ یعنی یا تو آپ اس لیے مذمت کر رہے ہوتے ہیں تشبیہ دے کر، کسی چیز کی آپ مذمت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اور یا کیا کرتے ہیں اس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، خسیس سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پست سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ یعنی اس کی مذمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی پست چیز سے، کسی حقیر چیز سے اس کی تشبیہ دے کر آپ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے نظر میں یہ بہت ہی حقیر ہے۔ مثلا معاشرے میں سنتے ہوں گے نا آپ، بعض دفعہ کسی انسان کی تشبیہ دی جاتی ہے یزید کے ساتھ کہ فلاں تو مثلا یزید کی طرح ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس طرح کہ مثلا یزید سے ہماری نفرت ہے، تو اسی طرح اس بندی کی مذمت بھی اس لیے کی جاتی ہے
اور ساتھ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح ہم یزید سے نفرت رکھتے ہیں اسی طرح اس بندے سے بھی ہم نفرت رکھ رہے ہیں، یعنی مذمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس تشبیہ کے ذریعے سے یہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح یزید سے ہماری نفرت ہوتی ہے اور ہماری نفرت ہے، اسی طرح یہ بندہ بھی ہمارے لیے قابل نفرت ہے۔ یا مثلا بعض دفعہ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے کہتے ہیں معاشرے میں کہ فلان تو مثلا چونٹی کی طرح ہے۔ اب چونٹی کے ساتھ اس کی تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ اس طرح اور کسی حقیر جانور سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے، یہ اس لیے تاکہ اس کی مذمت بھی کی جائے اور ساتھ یہ بھی سمجھایا جائے کہ جس طرح وہ لوگوں کے نظر میں حقیر ہے اس طرح یہ بھی میرے نظر میں مثلا حقیر ہے۔ 8واں فائدہ جو تشبیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ کو ایک نئے انداز میں پیش کرنا، وہ اس طرح کے مشبہ بہ کو بھی ایک نئے انداز میں لایا جائے، اس طرح کہ مشبہ بھی اس طرح سے مشبہ بھی ایک نئے انداز میں پیش ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک چیز کی دوسری چیز سے اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ اس تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے، مشبہ کو ایک نئے طریقے سے بیان کیا جائے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ مشبہ بہ کو بھی ایک نئے انداز سے لے کر آتے ہیں، مشبہ بہ کو بھی ایک نئے طریقے سے لے کر آتے ہیں، تو اس کا لازمہ یہ ہو جاتا ہے کہ خود مشبہ بھی ایک نئے انداز میں خود بخود پیش ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ فائدہ اور بھی واضح ہو جائے گا۔ مثلا ایک شعر ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ اب سورج کو تو یعنی مشبہ بہ کئی سارے حوالوں سے بنایا جاتا ہے نا، کیا نام ہے، مشبہ بہ بنایا جاتا ہے، مثلا خوبصورت چہرے کی تشبیہ سورج سے دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس شعر میں آپ دیکھیں گے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ اب اس شعر میں اہل ایمان کی تشبیہ دی ہے خورشید کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن مشبہ کو بھی نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور مشبہ بہ کو بھی، پہلے مشبہ بہ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے جس کی تشبیہ بالعموم نہیں دی جاتی، یعنی مشبہ بہ کی اس صورت کو دیکھ کر بالعموم تشبیہ عرف میں نہیں دی جاتی۔ سورج کی مثلا جو تشبیہ دی جاتی ہے تو یا تو تپش کے حوالے سے دی جاتی ہے، سورج کی گرمی کی وجہ سے، یا مثلا سورج کی خوبصورتی کی وجہ سے کسی خوبصورت چہرے کی تشبیہ سورج سے دی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اب یہاں پر مشبہ بہ کو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا ہے، مشبہ بہ کو جب ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا ہے تو اس طریقے سے مشبہ کو بھی ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اب مثلا چلو مشبہ اگر ہم اہل ایمان کو ہی قرار دیں، یعنی یہ کہیں کہ اہل ایمان کی بھی سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اگر اہل ایمان کی بھی سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ فیض کے حوالے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اہل ایمان سورج کی طرح ہیں، مومنین سورج کی طرح ہے، یا اہل خیر فرض کریں، یا مثلا جو معاشرے میں اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سورج کی طرح ہیں، یعنی جس طرح سورج معاشرے کو، پوری دنیا کو، مخلوقات کو فیض دیتا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی، ان لوگوں سے بھی مثلا معاشرہ فیضیاب ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے تو تشبیہ دی جاتی ہے، یہ تو عام ہے۔ لیکن اب یہاں پر پہلے مشبہ بہ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہ اسی کے ذریعے سے مشبہ کو بھی ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح عموماً یعنی اس کی مثال معاشرے میں دی نہیں جاتی۔ اب جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں پر اہل ایمان کی مثال یا تشبیہ جو سورج سے دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ جس طرح سورج سے مخلوقات فیضیاب ہوتے ہیں اس طرح اہل ایمان سے بھی معاشرہ فیضیاب ہوتا ہے، اس حوالے سے نہیں دی ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اس حوالے سے دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ بہ کو بھی ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور پھر مشبہ کو بھی اس کے ذریعے سے ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تشبیہ کا جو چھٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مدحہ و تحسین حالہ ترغیبا فیہ او تعظیما لہ،
کبھی کبھار تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مشبہ کی مدح کی جائے، اس کے حسن اور زیبائی کو بیان کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، یا اس حوالے سے کہ متکلم یہ سمجھائے کہ میں اس کی طرف رغبت رکھتا ہوں، اور یا اس کی تعظیم کرتے ہوئے بتصویر بصورت یحیج فی النفس قوى الاستحسان بأن يعمد المتكلم إلى ذكر مشبه به معجب قد استقر في النفس حسنه وحبه فيصور المشبه بصورته. یعنی اس انداز سے متکلم تشبیہ لے کر آتا ہے، ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دیتا ہے کہ جو نفس انسانی کو خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ اس طرح کے مثلاً پہلے کسی ایسے، یعنی کوئی ایسی چیز کے پہلے سے جس کا حسن سب کے لیے واضح ہو، پہلے سے جو نفس انسانی کے لیے حسین ہو، طبیعت انسانی جس کو پسند کرتی ہو، ایک ایسی چیز کو مشبہ بہ قرار دیا جاتا ہے، اور پھر ایک اور چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. یعنی ایک ایسی چیز کے ساتھ آپ اگر کسی چیز کی تشبیہ دے کہ جس کے خوبصورتی کا نفس انسانی پہلے سے قائل ہے، انسانی طبیعت اس کو اچھا قرار دیتا ہے، تو جب آپ اس چیز کے ساتھ کسی اور چیز کی تشبیہ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری چیز ہے اس کی بھی اس کے ساتھ مدح ہو جاتی ہے، اور نفس انسانی اس کو بھی پسند کرنے لگتا ہے. کا قولی ہی مثلا ایک شعر ہے، وَزَادَ بِكَ الْحُسْنَ الْبَدِيعَ نَضَارَةً كَأَنَّكَ فِي وَجْهِ الْمَلَاحَةِ خَالٌ. تیرا حسن اور بھی زیادہ ہو گیا ہے، گویا کہ تو ایک خوبصورت چہرے پر خال ہے. اب شاعر کسی کا مدح کر رہا ہے، کسی کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، تو اب خوبصورت چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر سے خال ہو، یعنی خوبصورت چہرے کے اوپر اگر خال بھی ہو، تو اس خال کی وجہ سے اس چہرے کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو شاعر جو ہے کسی کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اس کی مدح کرتے ہوئے کہ تیرا حسن اور بھی زیادہ ہو گیا ہے، گویا کہ تو ایک خوبصورت چہرے پر خال ہے. یعنی جب ایک خوبصورت چہرے پر خال ہو تو اس سے اس کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے، لہٰذا تیرا حسن بھی اور زیادہ ہو گیا ہے. اب یہاں پر شاعر نے کیا کیا ہے؟ شاعر نے تشبیہ کے ذریعے سے مدح کی ہے. تو لہٰذا یہاں پر تشبیہ کا فائدہ کیا ہوا؟ تشبیہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیہ دے کر اس کی مدح اور خوبصورتی کی گئی. ایک اور مثال ہے، کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبدو منہن کوكب، یا اذا طلعت لم يبدو منہن کوكب اذا طلعت الشمس مثلا. گویا کہ تو سورج اور باقی بادشاہ ستارے ہیں جب سورج نکل آتا ہے، یعنی اذا طلعت الشمس، جب سورج نکل آتا ہے تو لم یبدو منہن کوكب، تو پھر کوئی ستارہ نظر نہیں آتا. اب یہاں پر کأنکا شمس، ایک بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے شاعر اس بادشاہ کی تشبیہ شمس سے دیتے ہیں. اب کیوں دیتے ہیں؟ اس کی مدح کرتے ہوئے، اس کی مدح کر کے اس کی تعظیم بھی ساتھ ہے. جبکہ پہلے میں ترغیب ہے، اب اس دوسرے میں تعظیم ہے. یعنی بادشاہ کی مدح کیوں کرتا ہے کوئی، ساتھ اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے. گویا کہ تو سورج ہے اور باقی بادشاہ ستارے ہیں. اب ایسا کیوں کہا؟ اس کی مدح کرتے ہوئے. جب سورج نکل آتا ہے تو پھر کوئی ستارہ نظر نہیں آتا. ساتواں فائدہ تشبیہ کا یہ ہے کہ تشویہ المشبہ و تقبیحہ. تشویہ یعنی بدنام کرنا، مشبہ کو بدنام کرنا، مشبہ کی تقبیح کرنا، مذمت کرنا. تو کبھی کبھار تشبیہ اس لیے بھی دی جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے تاکہ مشبہ کی مذمت کی جائے، تنفیرا منہ او تحقیرا لہ،
اس سے نفرت کرتے ہوئے یا اس کو حقیر سمجھتے ہوئے. بِأَن تَصَوَّرَهُ بِصُورَةٍ تَمُجُّهَا النَّفْسُ وَيَشْمَئِذُّ مِنْهَا الطَّبْعُ، یعنی اس انداز سے تصور کیا جائے اور مشبہ کو مشبہ بہ کے ساتھ تشبیہ دی جائے کہ نفس انسانی اس کو پسند نہ کرتا ہو، نفس انسانی اس سے دور بھاگتا ہو، نفس انسانی اس سے کراہت محسوس کرتا ہو. کا قول ہی جس طرح کے شاعر کا شعر ہے، وَإِذَا أَشَارَ مُحْدِثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَهْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلَطَّمُ. جب وہ بات کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ لومڑی ہے اور کہکہے لگا رہی ہے، یا بوڑھی ہے کہ جو اپنے کو تماچے مار رہی ہے. یعنی جب وہ بات کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے تو اس کی باتیں جو ہے لومڑی کی طرح ہے، گویا کہ لومڑی کہکہے لگا رہی ہے، اور اس کے جو اشارے ہیں وہ ایسا ہے گویا کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنے کو تماچے مار رہی ہو. اب یہاں پر کسی کی آواز کو لومڑی کے کہکہے یا لومڑی کی آواز سے تشبیہ دینا اور اس کے بات کرتے ہوئے اشاروں کو بوڑھی عورت کے تماچے مارنے کی ہیئت و کیفیت سے تشبیہ دینا، یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مذمت کی جائے. وَكَقَوْلِهِ وَتَرَى أَنَامِلَهَا دَبَّتْ عَلَى مِزْمَارِهَا كَخَنَافِسَ دَبَّتْ عَلَى أَوْتَارٍ. ایک اور شعر ہے مذمت کے لیے لے کر آئے ہیں. تو اس کے پوٹوں کو باجے پر ایسے دیکھے گا جیسے کیڑے تاروں پر رینگ رہے ہوں گے. مطلب کسی کی تحقیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مثلا فلان بندے کے انگلیوں کے جو پوٹے ہیں وہ باجے پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ مثلا کیڑے تاروں پر باجے کے تاروں پر مثلا رینگ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کی تحقیر مراد ہے، اس کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں. تشبیہ کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ استطرافه أي عده طريفا حديثا بحيث يجيء المشبه به طريفا غير مألوف للذهن. یعنی تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ کو ایک نئے انداز میں پیش کرنا، وہ اس طرح کہ کلام میں مشبہ به کو آپ ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بھی ایک نئے انداز میں پیش ہوتا ہے. اما لابرازه في صورة الممتنع عادة كما في تشبيه فحم فيه جمر متقد ببحر من المسك موجه الذهب. یا یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ بالکل مشبہ کو ایک واضح انداز میں پیش کرنے کے لیے اور اس میں سے مبالغہ کے لیے، اور ساتھ ہی کہ اس کا ایک یعنی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مشبہ کو واضح انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو مشبہ بہ لے کر آ رہے ہیں وہ بالکل ایک ممتنع ہے. یعنی آپ ایک ایسا مشبہ بہ لے کر آ رہے ہیں، ایک ایسی ہیئت لے کر آ رہے ہیں یا ایک ایسا مشبہ بہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو مثلا عادتاً ممکن نہیں ہے، عادتاً یا مثلا وہ وجود میں نہیں آتا. جو مشبہ بہ آپ نے پیش کیا ہے وہ عادتاً ہوتا نہیں ہے لیکن آپ لے کر آتے ہیں. اب آپ اس طریقے سے کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ مشبہ کو آپ بالکل واضح انداز سے پیش کریں اور مبالغے کے ذریعے سے یعنی مبالغے کے ساتھ، بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ پیش کریں. مثلا فحم فیہ جمر متقد. فحم کا معنی ہے کوئلہ. اب کوئلہ جو کہ کسی مثلا بھٹی میں ہے یا کسی انگیٹھی میں ہے، جب اس میں انگارے یعنی جو کوئلہ اور جب وہ گرم ہو جائے اس کو آپ آگ لگائیں اور وہ انگارے میں تبدیل ہو جائے، اور وہ بھی جمر متقد یعنی جلتی ہوئی انگارے جو مثلا شعلے جن سے اٹھ رہے ہوں، تو اب کسی بھٹی میں یا مثلا کسی انگیٹھی میں کوئلہ ہو کہ جو گرم ہو اور جس سے آگ نکل رہا ہو، جس کے انگارے جو ہے وہ شعلہ آور ہوں،
تو اب اس حالت کو آپ تشبیہ دیتے ہیں مثلا ببحر من المسک، مشک کے سمندر کے ساتھ، موجہ ذہب، کہ جس کی موجیں جو ہے وہ سونے کی ہو۔ اب عادتاً کوئی ایسا سمندر کہ جو مشک کا ہو نہیں ہے، ممتنع ہے، عادتاً یہ ممتنع ہے، اور پھر اس کی جو موجیں ہیں وہ بھی سونے کے ہوں، نہیں، ایسا تو کوئی سمندر دنیا میں نہ ہے اور نہ عادتاً ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طرح اس انداز سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے تاکہ مشبہ کو ایک نئے انداز سے پیش کیا جائے۔ باہر سمندر کو مشبہ بہ بنایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذہب کو بھی، موج کو بھی، مشک کو بھی، لیکن اس انداز سے یہ جو حیات و صورت ہے یہ بالکل ایک نیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مشبہ کو بھی ایک نئے انداز سے پیش کیا جا سکے۔ وقع قولی، یا مثلا شاعر کے ایک شعر بھی لے کر آئے ہیں، وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ إِذَا تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدَ أَعْلَامُ يَاقُوتٍ نُشِرْنَا عَلَى رِمَاحٍ مِّن زبرجد۔ جب گل لالہ نیچے آتے ہیں یا بلند ہوتے ہیں تو یاقوت کے پرچم کی طرح لگتے ہیں کہ جو زبرجد کے نیزوں پر اٹھائے گئے ہوں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یاقوت کے پرچم کہ جو زبرجد کے نیزوں پر اٹھائے گئے ہوں، عادتاً ایسا ممکن نہیں ہے، عادتاً یہ ممتنع ہے، لیکن اس انداز سے کیوں مشبہ بہ کو لے کر آئے ہیں؟ تاکہ مشبہ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے۔ وَإِمَّا لِنُدُورِ حُضُورِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الذِّهْنِ عِنْدَ حُضُورِ الْمُشَبَّهِ، یا عادتاً تو شاید وہ مشبہ بہ یہ نہیں ہے کہ عادتاً ممکن نہ ہو، نہیں، ہو سکتا ہے کہ عادتاً اس کا وجود میں آنا ممکن تو ہو لیکن بہت کم ہو، اور ساتھ یہ کہ اگر فرض کرو ممکن بھی ہو تب بھی اس مشبہ بہ کا اور اس مشبہ کے درمیان کوئی مناسبت نظر آ نہیں رہی، لیکن پھر بھی آپ اس کو مشبہ یعنی پھر بھی آپ اس چیز کو یعنی اس مشبہ کو اس مشبہ بہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ مثلا وہ مشبہ بہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو، یا مثلا مشبہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس مشبہ سے اس مشبہ بہ کی طرف آپ کا ذہن جاتا نہیں ہے، یا اس مشبہ بہ سے اس مشبہ کی طرف آپ کا ذہن نہیں آتا، لیکن پھر بھی آپ تشبیہ دیتے ہیں، یعنی ان کے درمیان ظاہری اعتبار سے یا بالعموم عرف اور عقل جو یعنی مناسب سمجھتا ہے، جو وصف ان دونوں کے مشترک ہو، ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہم تشبیہ کے ذریعے سے ربط قائم کریں، ایسی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ لے کر آتے ہیں۔ مثلا شعر ہے، وَلَا زُوَرْدِيَّةٍ تَزْهُو بِزَرْقَتِهَا بَيْنَ الرِّيَاضِ عَلَى حُمُرِ الْيَوَاقِيتِ كَأَنَّهَا فَوْقَ قَامَاتٍ زُعُفْنَا بِهَا أَوَائِلَ النَّارِ فِي أَطْرَافِ كِبْرِيتٍ۔ گل بنفشہ کا پھول باغوں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یاقوت نما سرخ ٹہنیوں پر تکبر سے چلتا ہے، گویا کہ وہ ان ضعیف تنوں پر ایسے لگتا ہے جیسے کہ ماچس کے گرد پہلے جو آگ لگتی ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھیں کہ گل بنفشہ کے پھول کا جو تشبیہ ہے وہ ماچس کے گرد جو یعنی جیسے ہی آپ ماچس جلاتے ہیں نا تو اس کے گرد جو پہلے آگ لگ جاتا ہے نا تو اس سے تشبیہ دی ہے، لیکن بالعموم ماچس کا گل بنفشہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی گل بنفشہ کی مثال جو ہے مثلا ماچس سے نہیں دیتا، اور نہ اس کے گرد جو آگ لگتا ہے پہلے اس سے دیتا ہے، اور نہ ان کے درمیان کوئی اس طرح کا نسبت ہے، لیکن پھر بھی مثلا شاعر نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ مشبہ بہ کو اس انداز سے کیوں لے کر آئے ہیں، اس نئے انداز سے، تاکہ مشبہ کو بھی ایک نئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔